आते में कई हमारे बेचारे सिपाही इसमें शहीद हुए, लेफ्टिनेंट कप्तान अभी नए नए फौज में गए होते हैं वो शहीद हुए, सिविलियन शहीद हुए, आपस में हम लोग लड़ पड़े एक दूसरे के खिलाफ। तब वो क्या आपसे राजी था? नहीं, वो कहते डू मोर। हाँ, जब वो उस वक्त राजी नहीं है तो फिर ठीक है, चढ़े। सिक्योरिटी थ्रेट होते तो वो जो उल्लू के पट्टे घोड़े भागे थे अफगानिस्तान से, वो जाके इंडिया दफा होके रहते ना। अमेरिकन आर्मी से बड़ी आर्मी तो कोई अपने आप को क्लेम नहीं करता ना यहाँ पे। जब उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो इनके लिए कैसे सिक्योरिटी थ्रेट है? न्यूजीलैंड एक गुलाम रियासत बनने जा रहा है कि पिंड के चौधरी के प्रेशर में अब पाकिस्तान नहीं है, अब न्यूजीलैंड ने आके अपना फैसला। तो महंगाई होती है, मैं एहतजाज करूंगा। ये अपनी पॉलिसी से फिरता है, मैं एहतजाज करूंगा। ये जुल्म करता है अपनी आवाम पे, मैंने एहतजाज किया। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर किसी इंटरनेशनल चौधरी को इसने आंखें दिखाई हैं और मैं उसका मजाक उड़ाऊं तो फिर मैं बेगैरत हूं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। आपका होस्ट कि जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से भाग के गई है और उसके बाद इंग्लैंड के हुकाम ने भी मना कर दिया है कि हम क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, क्या आप वाकई समझते हैं कि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स पाकिस्तान में इस किस्म के मौजूद हैं या इसके पीछे किसी दुश्मन का प्रोपेगेंडा छुपा हुआ है? सिक्योरिटी थ्रेट होते तो वो जो उल्लू के पट्टे घोड़े भागे थे अफगानिस्तान से, वो जाके इंडिया दफा होके रहते ना। इधर आके क्यों पनाह ली उन लोगों ने? अमरीकी फौज के लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। और फिर न्यूजीलैंड की टीम, वो शेख ठीक कहता था, पता नहीं उसी ने कहा था या नहीं कहा था, कि इतनी उनकी पुलिस या आर्मी नहीं है जितना हमने उन्हें इधर प्रोटोकॉल दे दिया। और दूसरी बात यह है कि यार अमेरिकन आर्मी से बड़ी आर्मी तो कोई अपने आप को क्लेम नहीं करता ना यहाँ पे। जब उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो इनके लिए कैसे सिक्योरिटी थ्रेट है? और फिर इंग्लैंड की वो खवातीन की टीम है जिसने इनकार किया। यार आप अंदाजा करो कि मलका बरतानिया की वो शहजादी जो है वो इधर आ गई है, वो इधर क्रिकेट भी खेलती रही है, वो यहाँ रक्शे में भी बैठ के फिरती रही है, वो यहाँ आके हमारा लिबास पहन के फिरती रही है। उसको इतने वो मेरे ख्याल है फेसबुक पे उसके पेज पे लाइक उसके अपने वो ड्रेसेस में ना मिलते हो जितना हमारी सकाफत की वजह से मिले, इतना उसे लोग ना जानते हो जितना पाकिस्तान की वजह से वो पॉपुलर हुए। तो उसके लिए, शहजादे के लिए अगर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है पाकिस्तान, तो ये क्रिकेट टीम के लिए सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो गई? तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे कोई साजिश है या क्या है, या दुश्मन का प्रोपेगेंडा है? आप जब इतने बड़े सरप्राइज देते हैं ना दुश्मन को कि उसे समझ नहीं आती कि ये हमारे एलाइज में से हैं या ये हम इन्हें पैसे फेंक रहे थे और ये जनाब वो हमारे लिए बंदे मरवाते थे या क्या करते थे। जब उन्हें बाद में पता चला कि जनाब ये तो हमें ही बात दे के बैठे हुए, तो फिर आपको छोटे मोटे सरप्राइज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। और मैं नहीं समझता इससे कि पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। दुनिया घास नहीं खाती, दुनिया अब समझदार हो चुकी है और उसे पता है कि बड़ा दहशतगर्द कौन है। बड़ा दहशतगर्द वो है जिसने कॉलोनीज बनाई थी बड़े सगीर में, ईस्ट इंडिया कंपनी लाके। बड़ा दहशतगर्द वो है जिसने आज तक उस बंदे को सजाए मौत नहीं दी जिसने मस्जिद में घुस के लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जनाब कई लोगों को शहीद कर दिया। और उसके साथ वाली मस्जिद में ही बांग्लादेश की टीम मौजूद थी। सेकंड्स के फासले पे बांग्लादेश की टीम जो है वो ठहरी हुई थी। आप ये देखें, ऐसी तमाम सूरत हाल में जब लोग लानते भेज रहे थे उन लोगों पे, पाकिस्तान वॉज द ओनली कंट्री जिसने कहा कि जी बेशक सिक्योरिटी थ्रेट है न्यूजीलैंड में, बेशक वहाँ फनेटिक किस्म के लोग रहते हैं, बेशक वहाँ इंतहा पसंद की सोच वाले लोग रहते हैं, वहाँ कि लोग दहशत गर्दाना किस्म की सोच रखने वाले लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान ने क्या नहीं, फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट, फॉर द सेक ऑफ पीस, और फिर हम लोग इंटेग्रिटी शो करने के लिए हम न्यूजीलैंड जाएंगे। पाकिस्तान ने सबसे पहले ये वॉलंटियर किया कि हम न्यूजीलैंड जाते हैं। अब ये हमारा ज़र्फ था और जो ज़र्फ उन्होंने दिखाया वो आपके सामने है। इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान अब एक आज़ाद रियासत बनने जा रहा है हकीकी मायनों में, और न्यूजीलैंड एक गुलाम रियासत बनने जा रहा है कि पिंड के चौधरी के प्रेशर में अब पाकिस्तान नहीं है, अब न्यूजीलैंड ने आके अपना फैसला तब्दील किया। तो आप क्या समझते हैं कि इस टाइम पे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जो खान साहब की गवर्नमेंट है, आप उसके जितने भी फैसले हैं इस हवाले से, जो जिस तरह से अफगानिस्तान में सूरत हाल तब्दील हुई उसके बाद से हमें भी सरप्राइजेस का सामना है, तो क्या आप गवर्नमेंट के सारे स्टेप्स से इत्तफाक करते हैं कि हमारी डायरेक्शंस ठीक है? देखें, मैं और आप एक घर में हैं, मेरे और आपके कई तनाज़े होंगे। ज़मीन का तनाज़ा होगा, जायदाद का तनाज़ा होगा, किस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए उसका तनाज़ा होगा, कुर्सी का तनाज़ा होगा।
لیکن گھر سے باہر اگر کوئی آپ کی طرف میلی نظر اٹھائے گا, آپ نواز شریف ہیں یا عمران خان ہیں یا زرداری ہیں, میں اس کی آنکھ نوچ دوں گا. یہ میری حب الوطنی کا تقاضا ہے. تو انٹرنیشنل اسٹیچر پہ اگر میرا ملک کوئی اچھا کام کرتا ہے, وہ نواز شریف کے ہاتھوں کا اچھا کام ہو یا خان کے ہاتھوں ہو یا زرداری کے ہاتھوں ہو یا مولانا فضل الرحمان کے ہاتھوں, آئی مسٹ سپورٹ دیم. ہم لوگ اگر 20 سال کے بعد اگر آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا یا غلامی کی زنجیریں توڑنے کی بات کی, تو ظاہر ہے وہ آپ کو پلیٹ میں تو آزادی نہیں دیں گے نا, وہ آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں تو ان کو جو جلن ہو رہی ہے وہ اس کا مظاہرہ کریں گے. تو ایسے معاملے پہ کوئی بہت ہی کمظرف ہوگا جو ایسی ٹویٹ کرے کہ جناب ہاں دیکھ لیا, اس کا مزہ لے لیا. مہنگائی ہوتی ہے, میں احتجاج کروں گا. یہ اپنی پالیسیز سے پھرتا ہے, میں احتجاج کروں گا. یہ ظلم کرتا ہے اپنی عوام پہ, میں نے احتجاج کیا. لیکن انٹرنیشنل لیول پہ اگر کسی انٹرنیشنل چودھری کو اس نے آنکھیں دکھائی ہیں اور میں اس کا مذاق اڑاؤں, تو پھر میں بغیرت ہوں, میں پاکستانی نہیں ہوں. ٹھیک ہو گیا. فرض بنتا ہے آئی مسٹ سپورٹ مائی گورنمنٹ. جہاں میں کرٹیسائز کرتا ہوں, جہاں میں سال میں 4 دھرنے دیتا ہوں اسلام آباد میں, تو وہاں راز صاحب ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ کوئی بندے کا پتر والا کام کری, یو مسٹ سپورٹ دیم. بالکل ٹھیک ہو گیا. شہیر بھائی مجھے ایک بات آخری بتائیے گا کہ افغانستان میں جس طرح سے افغانستان میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے دن بدن, آپ افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ طالبان اپنی حکومت کو, انہوں نے پہلے تو لوہا اپنا منوایا, انہوں نے امریکن فوج کو وہاں سے نکالا, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو حکومت کی سٹیبلٹی ہے وہ افغان طالبان جو ہے وہ کر سکیں گے؟ ہاں کر سکیں گے. جب بورس جانسن نے کہا کہ جناب ہم اپنے سفارت خانہ نہیں کھولیں گے اسلامی ریاست میں جب جو منتقل ہوگی افغانستان, تو آن دا ویری نیکسٹ منٹ چائنا نے کہا کہ ہم اپنا سفارت خانہ بند کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم اپنے سفارتی تعلقات جاری رکھیں گے. روس نے ٹویٹ کر دیا کہ جناب ہم اپنے سفارتی تعلقات جاری رکھیں گے. پاکستان کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے اور ہمارا دوسرا گھر ہے افغانستان. بیچ میں اس گھر میں فساد کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی چند پپٹس نے یا ٹاؤٹس نے دونوں طرف سے, تو ان دونوں اطراف میں ایسے ٹاؤٹس سے نجات مل گئی اس قوم کو الحمدللہ. اور تیسری بات آپ دیکھیں کہ جو لاسٹ کارڈ تھا دشمن کے پاس وہ تھا سنی شیعہ فساد والا, کہ ایران کے ساتھ لڑوا دیں گے, پنشیر میں کوئی اس طرح کا سنی شیعہ کارڈ کھیل دیں گے. محرم کے دن تھے تو ان کو تھا کہ کوئی 1-2 دھماکے ہو جائیں گے, یا یہ طالبان ویسے کوئی اسی طرح ریجڈ ہوں گے تو کوئی دھماکہ کر دیں گے, کچھ کر دیں گے. طالبانوں نے جا کے انہیں سیکیورٹی دے دی. یہ تو جو سیکٹیرین کارڈ کھیلنا تھا دشمن نے وہ اس میں ناکام ہو گیا. ایون آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ عورتیں نکلیں کچھ وہ جس طرح یہاں میرا جسم میری مرضی والی ہوتی ہیں, تو بہت ہی گئی گزری گندی آنٹیاں ہوتی ہیں, وہ پھر کوئی سدھری ہوئی آنٹیاں تھیں کہ دوپٹے پہن کے نکلی تھیں. انہوں نے کوئی اپنے حقوق کی بات کی, کرنی بھی چاہیے سب کو. تو طالبان نے بجائے اس کے کہ انہیں لتر مارے, طالبان نے انہیں سیکیور کیا کہ بھائی تم میرے ملک کی شہری ہو, اٹس مائی ریسپانسبلٹی ٹو پرووائڈ یو سیکیورٹی. دین کیا ہوا کہ وہ ہندوؤں کے پاس گئے, وہ سکھوں کے پاس گئے, ان کے دفتروں میں بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان یو شوڈ فیل ایز مچ سیکیور, آپ اسے فیل کریں. اب ایسا نظام آیا جہاں آپ کو آپ کی عبادت گاہوں میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا, آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ آپ کی عبادت گاہوں کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. دس از وٹ دا ماڈل آف ریاست مدینہ از. کرسچنس کین گو ٹو دیئر چرچز, ہندوز کین گو ٹو دیئر ٹیمپلز, سکھ اپنے گردواروں میں جائیں, مسلمان جو ہیں وہ اپنے مساجد میں جائیں, سب کو یو آر فری. یہ جو قائد اعظم کی کوٹیشنز کوٹ کی جاتی ہیں ایکچولی تو مدینہ چارٹر کو وہ فالو کر رہے تھے. یہ ایکچولی تو فتح مکہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سینگز تھیں ان کو فالو کر رہے تھے. تو طالبان ابھی جو 20 سال ان لوگوں نے رگڑا کھایا یا ان لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا, اس سے انہوں نے بہت سیکھا. جب آپ کی زندگی میں اتنے نشیب و فراز آتے ہیں تو آپ بہت زیادہ سمر کے سامنے آ جاتے ہیں. اور پھر انٹرنیشنل میڈیا کو موقع نہیں دیا کرٹیسزم کا, انٹرنیشنل میڈیا کو موقع نہیں دیا پروپیگنڈا کا. جتنا زیادہ وہ کاؤنٹر کر سکتے تھے پروپیگنڈا کو انہوں نے کیا. اور پھر پڑھے لکھے لوگ آئے, اینکر پرسن خواتین بیٹھی ہوئی ہیں میڈیا پہ, یہ بڑے پازیٹیو سائنز ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پر بہت سارے ہمارے پاکستان کی عوام واہ واہ کر رہی ہے کہ پاکستان نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا, شٹ اپ کال بھی دی اس طرح سے, اسی طرح انٹرنیشنل لیول پہ اور کچھ ملکی لیول پہ کچھ لوگ بہت سارے ناراض بھی ہیں آپ کے. ان ناراض لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سڑو.
الو کے پٹھوں کو کیا پیغام دے بھائی، تمہارے پیو کی وہاں کوئی موت ہو گئی ہے، وہ افغانستان میں وہاں ظلم ہو رہا تھا، جو الو کا پٹھا دہشت گرد تھا وہ وہاں سے دفع ہو گیا، تو تمہیں ابھی کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ جا کے پھر اس کی گود میں بیٹھو. اگر اتنی بہت سارے ملک آپ سے ناراض ہو چکے ہیں، شاید کوئی قرضے شرضے بند ہو جائیں یا کچھ اس طرح کے واقعات پیش آنا شروع ہو جائیں، تو ان کو کیا کہیں گے؟ ان کی غلامی کر کے ہم نے بیٹیوں کی دلالی کی تھی نا. عافیہ صدیقی کو ہی بیچا تھا. ان کی غلامی کر کے ہمیں کیا ملا؟ 70,000 اپنے بندے شہید کروائے ہم نے. سویلین ہمارے شہید ہوئے، امام بارگاہوں میں ہمارے دھماکے ہوئے، مسجدوں میں ہمارے دھماکے ہوئے، دربار ہمارے سیف نہیں، ہمارے عسکری عمارتیں ہماری سیف نہیں، حکومت کی عمارتیں ہمارے سیف نہیں. کئی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس بیچارے رگڑے گئے اس کھاتے میں، کئی ہمارے بیچارے سپاہی اس میں شہید ہوئے، لیفٹیننٹ کپتان ابھی نئے فوج میں گئے ہوتے ہیں وہ شہید ہوئے، سویلین شہید ہوئے. آپس میں ہم لوگ لڑ پڑے ایک دوسرے کے خلاف. تب وہ کیا کہ آپ سے راضی تھا؟ نہیں. وہ کہتا ڈو مور. جب وہ اس وقت راضی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے چڑھے. اچھا، مجھے آخر میں صرف ایک پیغام دیجیے گا اس نوجوان نسل کو، کیونکہ 2023 کے الیکشنز بھی بہت قریب ہیں جو کہ امید کے مطابق ہیں. آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یو شوڈ بی ویل پریپیئرڈ، اور جدی پشتی غلامیاں چھوڑیں. اور میرے خیال ہے اب یہ وہ خان ملک چودھری کے نعرے لگانا، سیاستدانوں کے پیچھے بائکوں کے سلنسر نکال کے جناب وہ پھرنا، اور پھر جب آپ لوگ گرفتار ہوں تو وہ الو کا پٹھا کال ہی نہ اٹھایا آپ کی، پھر انہی لوگوں کو آوے ہی آوے تھے، جاوے ہی جاوے، بیجا ہی بیجا، زندہ ہے پھلانا، زندہ ہے ڈھمکانا. تو وہ زندہ ہے اور اس کے علاقے میں ہر بندہ پیاس سے مر رہا ہے. وہ تو زندہ ہے لیکن بچے اسکول سے محروم ہیں. وہ تو زندہ ہے لیکن اسکول میں مجھیاں گائیاں بھینسیں جو ہیں وہ بندی ہوئی ہیں. وہ زندہ ہے لیکن لوگ وہاں جا کے جناب ہوکے پی رہے ہیں اس کے گورنمنٹ اسکولوں میں. تو میرا خیال ہے پھر یا نعرے کو تبدیل کرو یا پھر پاکستان کو زندہ کرو. میں تو ٹو بی ویری فرینک، ہم لوگ جو نیریٹو لائیں گے وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوگا کہ ہمیں نہ یحییٰ کا پاکستان چاہیے، نہ بھٹو کا پاکستان چاہیے. قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، مکمل پاکستان چاہیے. 54% میرا پاکستان مجھ سے چھن گیا تھا، مجھے وہ پاکستان واپس چاہیے. بائی ہوک اور کروک میں چاہتا ہوں کہ ان بھائیوں سے اگر مجھے معافی مانگنی پڑے میں مانگوں گا. وہ مجھ سے بڑے پاکستانی ہیں، مشرقی پاکستان کے لوگ. مجھے ان کے پیروں میں پڑنا پڑا. انہوں نے فاطمہ جناح کو الیکشن جتوایا تھا. یہاں درمیان میں ہم نے اپنے دفتر میں قائد اعظم کی تصویر لگانی ہے، دائیں اقبال کی لگائیں گے اور لیفٹ پہ کے فضل حق کی لگائیں گے جس نے قرارداد پاکستان پیش کی، شیر بنگال. ہم لوگ اس طرح کے نہیں ہے کہ جو مطلب میڈیا پہ نیریٹو آ رہا ہو ہم لوگ وہی آ کے تو بیان کریں. نو سوری، ہم لوگ انشاءاللہ دوبارہ، اقبال نے کہا تھا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اسلام کی بنیاد پر جس طریقے سے کشمیری کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اسی طریقے سے بنگال سے بھی یہ صدائیں دوبارہ اٹھیں گی جو دبائی گئی تھیں ہندوستانی غداروں کی جانب سے یا ہندوستانی ٹاؤٹس کی جانب سے. اب وہ دوبارہ آواز صدا بلند ہوگی کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. اور انشاءاللہ سون یو ول سی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دوبارہ ایک ہوں گے. اور میں کہتا ہوں ہم لوگ تو یہ جدوجہد جاری رکھیں گے، ہم نہ صحیح، ہماری نسلیں وہ وقت ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیں، یہ تھے شہید سیالوی صاحب، اور بہت ہی گفتگو سے ہم ان کی مستفید ہو رہے تھے. انشاءاللہ پھر آپ کو ساتھ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.